دیکھیں اس پر صرف مذہبی جماعتوں کے اندر نہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ضرورت ہے. لیکن وہ تو سیکولرزم کی طرف بھی چلے وہ جاتے ہیں لیکن ضرورت بہر حال موجود ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے کچھ ٹیئرز بنانے ہوں گے. صحیح ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا. اب دیکھیں اگر ہم مذہبی لوگ ہیں، مدارس سے متعلق لوگ ہیں، آپ انیشیلی جب بھی کوئی کسی اقدام کی طرف جائیں گے تو آپ سب سے پہلے اپنے لوگوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے. صحیح ہے. اب یہ مدارس کے لوگ ہوں گے تو مدارس کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے نظام میں آئیں گے. مذہبی لوگ ہیں، مذہبی ادارے ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ مذہبی لیول پر اس ٹیئر پر ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کے نظام میں آتی ہیں. تو سیاسی لوگ جو ہے پھر وہ سیاسی ٹیئر پر ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں. اسی طرح سوشل میڈیا یا میڈیا کے حوالے سے اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے اس حوالے سے تاکہ اتحاد و اتفاق ہو، ہمارے نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر. صحیح ہے. ہمارے اختلاف نظریاتی حوالے سے سیاسی جماعتوں کے درمیان ہے، تبھی تو وہ سیاسی جماعتیں علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہیں. اگر نظریاتی اختلاف نہیں ہوگا تو پھر تو ایک جماعت ہونی چاہیے. پھر تو ایک جماعت ہونی چاہیے. نظریاتی اختلاف ہے تو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. اسی طرح آپ کی مختلف مسالک سے جو ہے متعلق جماعتیں ہیں، جی، ان کے ساتھ آپ کا جو ہے کوئی ایک نظام ہونا چاہیے. صحیح. پھر آپ کا یہاں پہ جو مدارس ہیں اس حوالے سے آپ کا ایک نظام ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. کہیں نہ کہیں ہے. کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. صحیح ہے. کہ آپ دیکھیں آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ مذہبی حوالے سے مذہبی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقید ایسے خال آپ کو نظر آئے. کبھی کبھار کوئی ایشو کسی نے تنگ کر کے کرا لی تو کرا لیا. کوئی ایشو ایسا آئے گا کہ جس کی بنیاد پر آپ کو یہ تنقید نظر آئے گی یا کہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس طرح کی چیز نظر آ جائے. جھگڑتے نظر آئیں. جی آپس میں جھگڑتے نظر آئیں گے. حالانکہ بڑے مختلف قسم کے نظریات کے مذہبی جماعتیں ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز بہت کم نظر آئی. سیاسی جماعتوں میں یہ ایشو اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے لڑائی شو نہیں کریں گے تو دکان نہیں چلے گی. اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں انہی دکانوں سے ہو کر گزرتے ہیں. تو اس لیے پھر ان چیزوں کو ذرا اس حساب سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خوشائند بات ہے کہ مذہبی جماعتوں کے حوالے سے، مذہبی اداروں کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں ان ریٹن قسم کی موجود ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید بہت کم نہ ہونے کے برابر. اور کوئی ایک ایشو ایسا آئے گا کہ جس پہ ایک چیز آپ کو سامنے آ جائے گی سالوں میں، تو یہ بہت خوشائند بات ہے. اس کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے سیاسی جماعتوں میں ہو نہ ہو، اقتدار کے حوالے سے ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہونی چاہیے. بالکل. پاکستان ہمارا وطن ہے اور پاکستان کا جو ہے وہ وجود وہ ہمارے لیے نعمت ہے. بے شک. اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کا، مذہبی جماعتوں کا، تمام پاکستانی ہمارے جو شہری ہیں ان کو کم از کم پاکستان کے حوالے سے یہ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے درمیان ہونی چاہیے کہ جو بھی ہمارے سیاسی مخالفتیں ہوں گی، ہماری نظریاتی تفریق ہوگی، اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جب پاکستان کا مسئلہ آئے گا تو پھر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں. ساری چیزیں بعد میں، پہلے جی پاکستان، کیونکہ کلمے کے نام پر بنا. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد اسلام تو ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. بالکل کہ اس پر تو کوئی اللہ نہ کرے، اس پہ تو آپ صرف پاکستان کے مسلمان نہیں، دنیا کے مسلمان ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں فلسطین کا ایشو ہے، پوری دنیا کے مسلمان جو ہے، ایک حکمرانوں کے علاوہ باقی سارے جو ہیں وہ متحد ہیں. لیکن پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کا مسئلہ ہوگا تو میرے خیال میں ساری چیزوں کو پس پوٹ ہم سب ایک ہیں. الحمدللہ.